ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں۔ آج دیکھ لیں قیامت کی یہ نشانی، یہ قرب قیامت ہے، ابھی قیامت آ گئی ہے، قریب زمانہ ہے قیامت کا، اور اس زمانے میں دروازے بند ہیں۔ فتنوں کے لیے لوگ اپنے اندر اپنی بچیوں کو رکھتے تھے، فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنی بچوں کو اندر رکھتے تھے، خود دروازہ بند کر دیتے تھے، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن دروازے بند ہیں اور گھروں کے اندر موبائل ہیں، گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور وہ فحاشی اور یعنی دیکھی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعبیر پوری ہو گئی، جو حضور نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا کہ میں تمہارے گھروں میں قرب قیامت میں فتنوں کو ایسے برستا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 5، سورہ المؤمنون، آیات 81، 82 اور 83۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سمجھ، اس پر عمل اور اس کا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثلا وہی کچھ، ما قال الاولون جو کہا تھا پہلے کفار نے، یا جو پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ آج کے درس کا سابقہ درس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا، جیسے کان، آنکھیں، دل، اور اللہ تعالیٰ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رات لے کے آتا ہے، دن لے کے آتا ہے۔ اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ اب جو رویہ ہے کفار کا، اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، دن رات، سورج، چاند، ستارے، روشنی، موسم، زندگی، موت، آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، دل کی دھڑکن، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ ان تمام چیزوں کا خالق خدا ہے، لیکن انہوں نے کون سی بات کہی؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے نیا اعتراض جڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثلا ما قال الاولون، وہی بات جو پہلے کفار کہا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کہی وہی بات جو پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قالو یعنی انہوں نے کہا، اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وعظاما، اور ہماری جو ہڈیاں ہیں تو وہ بھی خاک بن جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قالوا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور ہڈیاں تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ ہم خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی ہمارا گوشت خاک میں مل جائے گا، ہماری ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتر جائے گا تو ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اس بات پہ تو غور ہی نہیں کرتے۔ ایک بنیادی نقطہ ہے چھوٹا سا، بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ نے عقل دی ہے لیکن اسے استعمال کم لوگ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بیٹھ کے غور و فکر کر کے، ذہن سے ضد نکال کے، ہٹ درمی نکال کے، اپنی انا نکال کے، تکبر نکال کے، غرور ختم کر کے، عاجز مسکین ہو کے بندہ بیٹھ کے غور کرے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بھی تو کسی نے بنایا ہے نا۔ اتنا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذات ہے جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے، جس نے مجھے اس وقت بنایا
جس نے انسانوں کو اس وقت بنایا جب انسان کی اکائی بھی نہیں تھی، بنیاد ہی نہیں تھی، خون کا قطرہ بھی نہیں تھا ان کا پہلا، جسم کا ایک بال بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ رب جو عدم سے وجود میں لانے کی قدرت رکھ سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کے وجود کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بات تھی تھوڑی سی سوچنے کی، لیکن وہ کہنے لگے اسی ہڈیاں بن جاساں تے خاک وچ مل جاساں تے پھر سانو کون زندہ کرسی؟ اللہ کے بندے تو کیا سوچ رہا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا، نویں گل سنو جی، لقد بلا شبہ، وعدنا یہ وعدہ کیا گیا ہم سے، لقد وعدنا نحن یہ وعدہ کیا گیا کس سے؟ ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ، ھذا من قبل آج سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین آج تک پورا نہ ہوا، نہیں ہے یہ باتیں مگر من گڑت افسانے پہلے لوگوں کے۔ دوبارہ سن لیں، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے، نہیں ہے یہ باتیں مگر من گڑت افسانے پہلے لوگوں کی۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ کون سا وعدہ کیا گیا؟ وعدہ کیا کیا گیا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کو کہا گیا قیامت آئے گی، نہیں آئی۔ ہم سے کہا گیا یہی وعدہ کیا قیامت آئے گی، ہمارے سامنے بھی نہیں آئی۔ یہ ویسے ہی فضول باتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقین کریں کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ جتنے بھی پستے چلے جائیں، بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ایمان عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب ان کا اعتراض کے اوپر اعتراض، اعتراض کے اوپر اعتراض، اعتراض کے اوپر اعتراض، حالانکہ تمام انبیاء نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، آخرت کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر قیامت آئے گی۔ انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بس آنے والی ہے قیامت، انہیں یہ کہا گیا قیامت ضرور آئے گی۔ کیا قیامت صرف زندوں کے لیے؟ نہیں، موت تو انہوں نے دیکھی تھی نا سب کے لیے، ان کے باوجود مر تو گئے تھے، وہ بھی قیامت کو کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ عام ہیں، ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ قیامت ایک حساب کتاب کا دن ہے، کہ قیامت کوئی شرط نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس لایانی قسم کے اپنے گندے خیالات کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور کوئی بھی بات ذہن میں آ جاتی، اچھا میں یہ جواب دوں گا، اچھا میں یہ جواب دوں گا، تو یہ انہوں نے رٹا ہوا تھا جواب۔ او جی ہم سے وعدہ کیے قیامت آئے گی، قیامت نہیں آئی۔ ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ کیے، ان کے دور میں بھی نہیں آئی۔ یہ تو کہانیاں ہیں جھوٹی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اس کی علامات پوری ہوں گی اور وہ ضرور آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام ایک جگہ کھڑے ہیں، دارمی، طبرانی شریف، ان کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے، اور چڑھ کے ایک جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور کے ہی بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضور نے اس طرح دیکھا، صحابہ نے دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیکھا، غور سے دیکھ کے، جیسے واقعی بندہ کہ حضور واقعی کسی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ یہ اشارہ تھا انٹرنیٹ، کیبل، ڈش، ٹی وی اور
ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں، آج دیکھ لیں قیامت کی یہ نشانی، یہ قرب قیامت ہے، ابھی قیامت آ گئی ہے، قریب زمانہ ہے قیامت کا، اور اس زمانے میں دروازے بند ہیں۔ فتنوں کے لیے لوگ اپنے اندر اپنی بچیوں کو رکھتے تھے، فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنی بچوں کو اندر رکھتے تھے، خود دروازہ بند کر دیتے تھے، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن دروازے بند ہیں اور گھروں کے اندر موبائل ہیں، گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور وہ فحاشی اور یعنی دیکھی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کی تعبیر پوری ہو گئی، جو حضور نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا کہ میں تمہارے گھروں میں قرب قیامت میں فتنوں کو ایسے برستا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے۔ آج کے درس سے جو سب سے پہلا سبق ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی خدا کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے، الحمدللہ ہمارے بچے بھی اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ تعالیٰ میں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور ہم قبر میں بھی حساب کتاب دیں گے، حشر میں بھی اللہ کے سامنے حضور کھڑے ہوں۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخری سبق یہ ملا کہ قیامت آنے کی خبریں جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اور ہمارے زمانے میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ انٹرنیٹ جیسی بری آفت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ٹیبل لگایا جائے، انٹرنیٹ سے تلاوت سنی جائے، نعت سنی جائے، اچھی چیزیں سنی جائیں، لیکن اس کو ایک وقت پہ استعمال کیے جائے تو وہ فائدہ بھی دے سکتا ہے، ورنہ یہ فتنے ہمارے گھروں میں تباہیاں مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تباہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔